اسلام آباد میں اعجاز احمد صاحب کھاں پوچھوں تھا، اعجاز احمد صاحب کیا خبر ہے، کیا تجزیہ ہے اس صورتحال پہ؟ دیکھیے، یہ جو آپ ایف آئی ایف سی اجلاس کی بات کر رہے ہیں، یہ اجلاس انتہائی اہم نوعیت کا حامل تھا، کیونکہ فارن انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے، اور اس میں آپ کو ایک اور یوں سمجھے کہ یہ خبر کے طور پر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو رہا ہے حکومت کو کہ جو بیوروکریسی ہے، وہ جو منصوبے بناتی ہے، وہ منصوبے اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ عدم اطمینان آ جاتا ہے فریق مخالف کی جانب سے۔ مثال کے طور پر جو سعودی عربیہ کو $7 ارب کے حوالے سے کچھ منصوبے دیے ہیں، ان کے اوپر کچھ کویریز آ گئی ہیں، جو وفد یہاں آیا تھا سعودی حکومت کا۔ اچھا، پھر اس میں ان منصوبوں میں جب آپ فیزیبلٹی بناتے ہیں، اور فیزیبلٹی میں آپ جہاں انویسٹمنٹ کو انشور کرنا ہوتا ہے پاکستان کی سچویشن میں، وہاں آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ کے ساتھ کو ریٹرن کیا ملے گا، اور پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے بھی بعض جو ہے وہ پلانس دینے تھے، تو وہ اس میں بیوروکریسی نے وہ سرگرمی نہیں دکھائی، جس کی وجہ سے یہ اجلاس بلانا پڑا۔ اور اس اجلاس میں اب دیکھیے نا، یہ جیسے سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ چاروں چیف منسٹر اس کے ممبر ہیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اطلاعات چلی جاتی ہے، اجلاس کی ایجنڈا چلا جاتا ہے، اور اسی میں سرکاری اس میں ایک الگ دعوت نامہ چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی کوئی شادی اور بیاہ کا معاملہ تو ہے نہیں کہ آپ نے ایک کارڈ چھپا کر بھیجنا ہے۔ اس کو پی ٹی آئی کی جانب سے ایکسپائرڈ کیا گیا، تو فوری طور پر وہ فیصل کریم کنڈی، جن کا راستہ روک رہے تھے علی مین گنڈا پور، وہ کام آئے، اور انہوں نے حکومت سے کہا کہ ایک الگ سے دعوت نامہ بھیج دیں۔ وہ دعوت نامہ بھیج دیا، وہ آ گئے، لیکن اس میں جو مجھے لگتا ہے وہ علی امین گنڈاپور خود بھی اور پی ٹی آئی بھی بے چین تھی آنے کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی ایک جانب تو اسٹیبلشمنٹ پر پریشر بڑھا رہی ہے، لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی چاہتی ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایک براہ راست رابطہ ہو جائے آرمی چیف سے، کیونکہ آرمی چیف اس اجلاس کا اہم ترین حصہ ہیں، اور انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، بہت ساری مدد کی ہے حکومت کی۔ اور وہاں پھر علی امین گنڈاپور نے خود یہ بتایا کہ ان کی آرمی چیف سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ تو یہ جو ان کا، جس کی وجہ سے وہ انشور کرنا چاہتے تھے کہ الگ سے ایک دعوت نامہ مل جائے اور ایک ایشو کریٹ ہو جائے، اور اس کے بعد وہ وہاں پہنچے تاکہ ان کا پریشر بنا رہے، تو اس کا مقصد جو ہے مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ ایس آئی ایف سی کے مقاصد سے زیادہ علی امین گنڈاپور شریک ہونا چاہتے تھے کہ آرمی چیف کے ساتھ جو ہے نا ان کا براہ راست کوئی بات ہو، اور اس بات چیت کو پھر وہ عمران خان تک پہنچائیں، اور وہ عمران خان سے بھی ملے۔ تو میں تو اس کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں، کیونکہ ایس آئی ایف سی کے گزشتہ اجلاس میں بھی ہوئے، کچھ میں علی امین گنڈاپور آئے، پچھلے اجلاس میں ان کو نہیں بلایا گیا تھا، تو اس وقت تو اس اجلاس میں انہوں نے اس وقت تو کوئی شور نہیں ڈالا تھا، اس وقت بھی ان کو اطلاع دے دی گئی تھی، لیکن کوئی الگ انویٹیشن نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو اس مرتبہ یہ انویٹیشن جو ہے یہ خاص مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، جو آپ بات کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور کا، کیونکہ پہلے جو اپنا جب سے یہ نو کانفرنس موو ہوا تھا اور آرمی چیف جو ہے اس کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا جو موقف تھا وہ سخت ہوتا گیا، لیکن پھر اس وقت جو عارف علوی صاحب صدارت کے منصب پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک لنک تھا جس سے اپ ڈاؤن ایفرٹ ہوتی تھی کہ ملاقات ہو یا مذاکرات ہوں یا معاملہ برف کو پگھلائی جائے۔ اب وہ اس کے جانے کے بعد، علوی کے جانے کے بعد، صدارت کے منصب چھوڑنے کے بعد، اب وزیر اعلیٰ کے طور پر علی امین گنڈاپور اس سسٹم کا حصہ ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے ایک آرمی چیف سے رابطہ کرنے کا ایک مقصد بن گیا ہے، ایک طریقہ کار بن گیا ہے؟ کیونکہ اب پہلے وہ علوی صاحب کے تھرو کرتے تھے، اب وہ گنڈاپور صاحب کے تھرو کرتے ہیں۔ جی، ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ پہلے چونکہ ایک صدر موجود تھا جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، اور وہ پی ٹی آئی کے مفادات کو زیادہ پروٹیکٹ کر رہا تھا، لیکن اب وہ رابطہ، اب وہ جو وینیو ہے وہ وینیو شفٹ ہو گیا ہے اسلام آباد سے پشاور، کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، علی امین گنڈاپور اس سسٹم کا حصہ ہیں، سسٹم آف گورننس جو پاکستان میں ہے، اور اس میں وہ اس سچویشن میں وہ جو تمام آئینی ادارے ہیں جس میں چیف منسٹر کی شرکت ہونا ہوتی ہے، جیسے این ایف سی ہے یا جیسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، یا ایس آئی ایف سی کریٹ ہو گئی ہے، تو ان تمام اداروں کا وہ حصہ ہے، تاکہ اور انہی اداروں کے ذریعے وہ لیزون بھی ہونا ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیے نا
کہ اس اجلاس میں علی امین گنڈاپور نے پہلے تو وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے، اس کے بعد اب وہ پہلی بار یہ ہوا کہ کل ان کی ملاقات ہوئی اس اجلاس کے بعد، محسن نقوی سے بھی ملاقات ہوئی جو وزیر داخلہ ہیں، اور پھر احسن اقبال سے بھی ملاقات ہوئی، اور اویس تقاری کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ ملاقاتیں جو ہے پھر حکومت نے تصدیق کی کہ علی امین گنڈاپور کا رویہ اس میں بڑا مثبت تھا۔ آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے علی امین گنڈاپور نے خود میڈیا کو بتایا کہ ان کی 2 بار ملاقات ہوئی آرمی چیف سے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو کیش کرے گی، ابھی بھی کر رہی ہے، آگے چل کر بھی کیش کرے گی، کیونکہ یہ علی امین گنڈاپور کو اور پی ٹی آئی جو یہ چاہتا ہے وہ یہ نہیں کبھی چاہے گی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس سے جائے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ پچھلے ایک ہفتے سے علی امین گنڈاپور نے جو ایک رویہ تھا ٹورڈز گورنر وہ بھی تبدیل کیا ہوا ہے۔ یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے آپ کو سسٹم کے اندر رکھ کر سسٹم پر پریشر بھی بڑھانا چاہتی ہے، اور سسٹم میں رہ کر مذاکرات کا جو اس کا ارادہ ہے اس کو بھی پرسیو کرنا چاہتی ہے۔ اچھا اعجاز احمد صاحب، جو ملاقاتیں ہوئی ہیں محسن نقوی صاحب کو یاد ہوگا کہ پہلے اجلاس میں جب علی امین گنڈاپور صاحب نے شرکت کی تھی تو اس نے کھل کے تعریف کی تھی کہ وفاقی حکومت کا رویہ ان کے ساتھ اچھا رہا، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے ایک رد عمل بھی دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گنڈاپور صاحب کا رویہ سخت ہوتا گیا۔ اس مرتبہ گنڈاپور صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کی اپنا میسیجنگ نہیں ہوئی، اس نے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ گنڈاپور سے میڈیا نے بات کی ہے تو گنڈاپور نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں، میٹنگز کے لیے آئے ہیں، اپنے حق کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے وفاقی حکومت کے رویے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا میں نے وفاقی حکومت سے یہ کہا ہے، اور آج کی بات چیت جو ہے وہ محسن نقوی اور اویس تقاری سے جو ہوئی ہے وہ بھی مثبت ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کل ایک اور ملاقات ہے منڈے کو وزیر پانی بجلی سے اور اویس تقاری سے اور محسن نقوی سے، تو ان کا رویہ جو ہے وہ ان ملاقاتوں کے حوالے سے ابھی بھی مثبت ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ دونوں طرف کھیلنا چاہتی ہے، تاکہ ایک جانب وہ وفاقی حکومت کے ساتھ اچھے روابط قائم کر کے جو اس کے اپنے مطالبات ہیں ٹورڈز پانی، بجلی، رائلٹی ہے یا اکنامک ایشوز ہیں، ان پر وہ کچھ نہ کچھ لے سکے اور پھر اپنے لوگوں کو بتائے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے لڑائی لڑی۔ دوسری جانب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ لڑائی لڑ رہی ہے تاکہ اپنے لوگوں میں یہ بھی اعتبار قائم رکھے کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ جو بات چیت کر رہی ہے وہ صرف ان کے حقوق کی خاطر کر رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کی حکمت عملی دکھائی دیتی ہے کہ وہ جب میٹنگز میں آتے ہیں تو میٹنگز میں ان کا رویہ بڑا مثبت ہوتا ہے، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت، انڈیویجولس نہیں حکومت، مجموعی طور پر پھر مسلم لیگ نون کی جانب ان کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت حکومت خود بھی اور حکومتی اتحادی بھی مقبضے کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہے، پی ٹی آئی بات چیت نہیں کر رہی ہے، تو پی ٹی آئی دونوں قسم کی جو حکمت عملی ہے وہ صرف اپنے لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ وہ ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے، ساتھ ساتھ وہ اپنے رویے کے ذریعے انٹرنل پریشر بھی جو ہے وہ بڑھانا چاہتی ہے تاکہ وہ جو اس کا اوریجنل مطالبہ ہے کہ فوج کے ساتھ اس کے اسٹرکچرڈ مذاکرات ہو جائیں تو اس طرف بات جا سکے۔ جی اعجاز احمد صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو یوسف رضا گیلانی نے پنجاب حکومت میں شمولیت کا ایک طرف اندیا دیا ہے، دوسری طرف جو ہے جو ڈیفیمیشن لا جو پنجاب حکومت نے پاس کیا ہے اس پہ پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آن کارڈ ضرور ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، جیسا بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ مشکل ہے کہ حد تک عزت کے قانون کی موجودگی میں جو ہے وہ حکومت جوائن کرے، پھر بجٹ سے پہلے حکومت جو ہے وہ جوائن کرنا پیپلز پارٹی کے لیے مشکل بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ حد تک عزت کے قانون کی مخالفت کر رہی ہے، گورنر پنجاب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بل کو کنسیڈریشن کے لیے واپس بھیجیں گے، اور مسلم لیگ نون اگر اس بات پر تیار ہو جاتی ہے کہ اس بل میں کچھ ترامیم کر لے تو پھر یہ پاسبل ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو سکے، لیکن اس میں ایک اگین میں کہتا ہوں کہ یہ پرابلم ہے پنجاب میں لیڈرشپ کا۔ مریم نواز گورننس میں تو ٹھیک جا رہی ہوں گی، لیکن جو لیڈرشپ رول ہوتا ہے کرائسس مینجمنٹ کا اس قسم کے معاملات میں یا جب اس قسم کے ایشوز آتے ہیں تو اس میں مریم نواز کہیں دکھائی نہیں دیتی، وہ سارا رول پلے کرنا پڑتا ہے پرائم منسٹر کو،
اور پھر اس وجہ سے ذرا مشکل بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ پنجاب میں مریم کی سوچ اور ہے، شہباز شریف کی مرکز میں سوچ کچھ اور ہے، تو یہ ذرا ڈفرنس بھی آ جاتا ہے اس میں. لیکن جو یوسف رضا گیلانی نے بات کہی ہے یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم پنجاب میں پہلے مرحلے میں شامل ہوتے ہیں، مرکز میں بعد میں سوچا جائے گا. اب پنجاب میں کتنا شیئر بھی ان کا طے پتہ، لیکن یہ سارا کام ڈیپینڈ کرتا ہے جو قانون سازی مسلم لیگ نون کر رہی ہے پنجاب میں، یا مرکز میں جو قانون سازی ہونی ہے اس حوالے سے، کیونکہ دونوں اتحادیوں کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں مختلف ایشوز پر، اپنی اپنی لائنز ہیں مختلف ایشوز پر. اور اس میں یوسف رضا گیلانی نے ایک اور بات بھی امپورٹنٹ کہی ہے، اور وہ گیلانی صاحب وہ رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی آ جاتی ہے اقتدار میں تو گیلانی خاندان کے جو صاحبزادے ہیں جو علی احمد گیلانی، وہ پیپلز پارٹی کے وہاں پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، وہ ان کے مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. پھر گیلانی صاحب کا اپنا اثر و رسوخ جنوبی پنجاب میں ہے، اس کے ذریعے وہ عمران خان کے ساتھ ایک زمانے میں ان کی بڑی دوستی بھی رہی ہے ماضی میں عمران خان کے ساتھ، تو وہ عمران خان تک ایک رسائی رکھ سکتے ہیں، کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون اسی وجہ سے یہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی آ جائے اور گیلانی صاحب اپنا رول پلے کریں کہ سچویشن جو ہے وہ نارملائزیشن کی طرف جاتی دکھائی دے. لیکن یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا کو کچھ سرٹن قوانین جو ہیں ان کے بارے میں رویہ کیا ہے، کیا ان میں وہ تبدیلی لانے پر تیار ہوتی ہے یا نہیں. لیکن آپ کے خیال میں جو اپنا اس وقت پی ایم ایل این نے جس طرح مریم نواز کو لانچ کیا ہے اور اس کے اپنا جو پروجیکٹ اس کو جس طرح کیا جا رہا ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی کے لیے یہ اسپیس لینا کتنی حد تک ممکن ہوگا؟ اور پھر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر جانا چاہے گی تو مقاصد کیا ہوں گے؟ مقاصد تو یہی ہوں گے نا کہ ڈیولپمنٹ کے اور باقی ان کی جو کانسٹیٹیوئنسیز ہیں وہاں پہ کام کیا جائے، تو اس کے لیے تو پیپلز پارٹی کے لیے مناسب یہی ہوگا کہ وہ بجٹ سے پہلے اس میں شرکت کریں تاکہ اپنے پروجیکٹس اور اپنی اسکیمز جو ہیں وہ بجٹ کے اندر انکارپوریٹ کر سکیں. یہ جو آپ نے بات کی نا فیاض صاحب، یہ ضرور کنسیڈریشنز ہیں پیپلز پارٹی کی، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس سے ذرا بیونڈ سوچتی ہے. وہ ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز وغیرہ وہ اگر وہ حکومت میں نہیں بھی ہو تو بھی لے سکتی ہے، لیکن وہ دو اس کے لیے جو معاملات ہیں نا وہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں بھی مختلف جگہوں پر جو مختلف کارپوریشنز ہیں، ابھی بلدیاتی الیکشن بھی ہونے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی اپنا شیئر چاہے گی. پھر جو مختلف ادارے ہیں ان کی سربراہی کے حوالے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا شیئر چاہے گی. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ابھی طے ہونا باقی ہیں، انہی پر بات چیت بھی آگے بڑھ رہی ہے. پیپلز پارٹی کو پھر جہاں تک اسپیس لینے کی بات ہے تو پیپلز پارٹی کو اسپیس لینا آتی بھی ہے، کیونکہ مریم نواز جو جیسا بھی میں نے پہلے کہا، مریم نواز چونکہ خود فائنل ڈیسیشن میکنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی جب آگے بڑھتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک سوچ کے ساتھ طے کر کے چیزوں پر آگے بڑھتی ہے. وہ ایک گول سیٹ کر لیتی ہے، پھر اس پر مختلف لوگوں کو کام پر لگا دیتی ہے اور پھر چیزوں کو کی جانب بڑھتی ہے، اور وہ حتمی طور پر پھر وہ اپنے گول اچیو کرنے کی پوزیشن میں اکثر آ بھی جاتی ہے. ہم نے ماضی میں پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی دیکھا تھا، اور پھر یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن شپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے لے لی ہے، روبینہ خالد کو وہاں لگا دیا ہے. اسی طرح پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کرے گی. مرکز میں بیت المال کی چیئرمین شپ پہلے پیپلز پارٹی کے پاس تھی، اب بھی شاید پیپلز پارٹی جب حکومت میں آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو چیئرمین بیت المال کے لیے بھی پیپلز پارٹی نیگوشیٹ کرے گی. لیکن وہ اس کا کانٹیکٹ چونکہ ذرا لارجر ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو یہ بھی باور کرانا چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو جمہوریت اور جمہوری پرنسپل کے ساتھ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی ہی عوامی رائٹس کے ساتھ کھڑی ہے. تو ان دو معاملات. بڑی مہربانی اعجاز احمد صاحب آپ